کسی کی راہ میں ناحق مشکلات پیدا کرنے سے پہلے ایک بات، جی ہاں، صرف ایک بات سوچ لیا کریں کہ آپ اس کی تو صرف دنیا خراب کر رہے ہیں لیکن اپنی آخرت بھی تباہ کر رہے ہیں۔ بیرون ملک رہنے والے پاکستانیوں کی زندگیوں میں جہاں پہ بہت سارے سوشل ایشوز چل رہے ہوتے ہیں نا، ان میں ایک بڑا پرابلم یہ بھی ہے کہ ان کے بچوں کی شادی ایک بڑا ہی گھمبیر مسئلہ بنتا جا رہا ہے۔ زیادہ تر یہی دیکھنے میں آتا ہے کہ بیرون ملک رہنے والے پاکستانی اپنے بچوں کی شادیاں جو ہیں وہ پاکستان میں کرتے ہیں، یا پاکستانی جو ہیں وہ اپنے بچوں کی شادیاں کسی نہ کسی بیرون ملک کرتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو کہ ساری زندگی کے لیے یہاں پہ کسی بیرون ملک میں رہ جاتے ہیں نا، تو سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ آپس میں ہی کسی اور دوسرے ملک میں نا اپنے بچوں کی شادیاں بھی کر دیتے ہیں۔ آج آپ کے ساتھ کینیڈا سے یہاں پہ یو کے میں شادی کر کے آنے والی زرناب کی آپ بیتی میں شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ زرناب کی زندگی اس وقت ایک عجیب دوراہے پہ آ کے کھڑی ہو گئی ہے اور اس کو آپ لوگوں کے مشورے کی انتہائی شدید ضرورت ہے، کیونکہ یہ اسی کے کہنے کے اوپر اس کی جو یہ آپ بیتی ہے نا، میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ اس کو ایک دوسری رائے کا انتظار ہے۔ اور یہاں پہ زرناب کا نام میں نے مطلب کچھ اور تھا، اس کو میں نے چینج کر دیا ہے، لیکن جو یہ انسیڈنٹ ہے یہ ریئل ہے۔ اپنی رائے کا اظہار کر کے آپ نے زرناب کی مدد کرنی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے کسی ایک دیے گئے مشورے سے اس کی زندگی میں کچھ آسانی پیدا ہو جائے۔ زرناب کی فیملی یہاں پہ یو کے میں ہی مقیم تھی اور اس کے فادر یہاں پہ مائیگریشن کر کے آئے تھے، اس کے بعد اس کی والدہ یہاں پہ شادی کر کے آ گئیں، اور زرناب صرف یہ دو ہی بہن بھائی تھے، یعنی کہ ایک اس کا چھوٹا بھائی ہے اور زرناب گھر میں بڑی ہے۔ اور اس کے بعد کیا کہ بھی ان لوگوں کا نا یہاں پہ جو سیٹ اپ تھا نا وہ کمپلیٹلی طور پہ اس میں یہ سکسیسفل نہیں ہو سکے ان کے فادر جو تھے، اور اس کے بعد نا یہ لوگ یہاں سے موو آن کر کے کینیڈا چلے گئے انہوں نے، یعنی کہ مطلب انسان جب پردیس کاٹ رہا ہو تو پھر اس کو یہی ہوتا ہے کہ بھی زیادہ سے زیادہ زندگی میں آسانیاں ہو، ایک بہتر لائف سٹائل ہو، اور جہاں پہ بچت زیادہ ہونا تو انسان وہیں پہ رہنے کو پریفر کرتا ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ بھی پردیس تو کاٹ ہی رہے ہیں، ہم نے کون سا یو کے میں رہ کے کہ بھی یہاں پہ ہمارا کوئی رشتہ دار یہاں پہ بیٹھا ہوا ہو جس کی وجہ سے ہم یہ ساری پرابلمس کو فیس کریں، تو یہ لوگ نا یہاں سے موو کر کے کینیڈا چلے گئے۔ اور زرناب اور اس کے بھائی کی برتھ تو یہاں پہ یو کے میں ہوئی تھی، لیکن ان کی جو پرورش تھی وہ وہاں پہ کینیڈا میں ہوئی۔ زرناب کے فادر اس وقت اس دنیا میں نہیں ہیں، ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے، لیکن والدہ ان کی حیات ہیں اور سٹل کیا ہے کہ وہ بیمار ہیں تھوڑی، اور جو زرناب کا چھوٹا بھائی ہے نا اس کی بھی شادی ہو چکی ہے اور وہ وہیں پہ کینیڈا میں رہتے ہیں، اس کی والدہ اور اس کا جو چھوٹا بھائی ہے اپنی فیملی کے ساتھ۔ اب جی زرناب کو نا یہاں پہ جب اس کی شادی وغیرہ کی بات چلی نا تو بہت سارے پروپوزلز آئے، وہاں پہ کینیڈا میں بھی تھے، یہاں پہ مطلب پاکستان سے بھی جاتے تھے اس کے پروپوزلز، اور کیا کہ بھی اسی طرح سے کرتے کرتے نا اس کے والدین کو ایک رشتہ پسند آیا جو کہ لڑکا یہاں پہ یو کے میں مقیم تھا اور یہیں کا وہ ریزیڈنٹ تھا، اور یہ رشتہ جو تھا نا ان کے ایک فرینڈ سرکل میں سے، یعنی کہ یہ لوگ چونکہ پہلے یو کے میں رہنے والے تھے تو ان کے کچھ فرینڈز وغیرہ یہاں پہ بھی بن گئے تھے، تو ان کے مطلب توسط سے نا یہ رشتہ طے ہوا، اور مطلب زرناب جو تھی وہ شادی کر کے یہاں پہ یو کے میں آ گئی۔ اب جی صرف یہی نہیں ہوتا ہے کہ بھی ایک بندہ پاکستان سے یہاں پہ یو کے میں آتا ہے، یا ایک بندہ پاکستان سے کینیڈا چلے جاتا ہے یا امریکہ چلے جاتا ہے تو اس کی زندگی میں پرابلمس ہوتی ہیں۔ یہ مطلب کسی بھی کنٹری سے ہم لوگ موو کر کے کسی دوسری کنٹری میں جا کے رہنا شروع کرتے ہیں نا تو وہاں پہ پرابلمس ہر انسان کو فیس کرنے پڑتے ہیں۔ اب یہی سب کچھ نا زرناب کی زندگی میں بھی ہوا، حالانکہ یہ وہاں پہ کینیڈا میں اس کی ساری پرورش ہوئی تھی، وہیں کی اس کی ایجوکیشن تھی، اور ایک کافی کانفیڈنٹ قسم کی نا یہ لڑکی تھی زرناب۔ لیکن کیا کہ بھی آپ کو میں یہ بات بڑے ہی مجھے افسوس کے ساتھ کہنی پڑتی ہے کہ بھی جو پاکستانی مرد ہے نا، اور یقینی طور پہ آپ لوگوں کو بھی سن کے یہ چیز بری لگے گی لیکن یہ ریالٹی ہے، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی ملک میں چلے جائیں لیکن ان کے ذہنوں میں جو ایک سوچ بیٹھی ہوئی ہوتی ہے نا کہ بھی مرد جو ہے وہ کوئی کام نہیں کرے گا اور عورت کو ہی سارے گھر کے کام کرنے پڑیں گے، اور یہ کہ بھی جو بات مرد کے منہ سے نکل گئی ہے اسپیشلی پاکستانی مردوں کے منہ سے، تو ان کو یہ لگتا ہے کہ بھی بس اب وہ دنیا میں نا حرف آخر ہو گیا ہے، اس کو پورا ہونا ہی چاہیے۔ زرناب کی سلمان کے ساتھ شادی ہوئے ہوئے کوئی 1 سال ہی ابھی گزرا ہے کہ زرناب نا مطلب بڑی ہی سفوکیشن سی فیل کرنا شروع ہو گئی۔
ہر رشتے میں یہ ہوتا ہے کہ اگر انسان کو بریدنگ سپیس نہ ملے تو وہ رشتہ زیادہ دیر تک نہ تو پھل پھول سکتا ہے اور نہ ہی وہ آگے گرو کر سکتا ہے۔ ابھی ان کے ہاں کوئی بھی اولاد نہیں ہوئی تھی جبکہ زرناب اس نتیجے پہ پہنچ گئی کہ اس کا سلمان کے ساتھ مزید گزارا نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اس نے نا یہاں پہ زرناب کو لانے کے بعد، پاکستانی مردوں کی یہ عادت ہے کہ چاہے وہ یہیں کے برٹش ہو جائیں، چاہے وہ یہاں پہ زندگی اپنی ساری گزار دیں، ان کو یہی ہوتا ہے کہ بھی ہم نے اپنی بیوی کے اوپر نا ایک قدم آگے ہی رکھنا ہے۔ ابھی اس چیز کو نا آپ لوگ اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، اس پہ میں نے زیادہ روشنی ڈالی تو پھر کیا ہے کہ بھی مردوں کے کافی سارے نیگیٹو کومنٹس آئیں گے۔ وہ نہ تو زرناب کو کہیں باہر آنے جانے دیتا تھا، حالانکہ وہ بڑی ایک کینیڈا میں وہاں پہ پلی بڑھی تھی، وہ کافی کانفیڈنٹ لڑکی تھی، اس کی وہاں کی ایجوکیشن تھی، اس کو یہاں پہ یو کے سسٹم کا بھی پتہ تھا کہ باہر شاپنگ کیسے کرنی ہے، باہر آنا جانا کیسے ہے، باہر کی ٹرانسپورٹیشن کیسے لینی ہے اور ایوری تھنگ، یعنی کہ تقریباً قانون ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، لیکن جی اب اس کی ریسٹرکشنز کیا تھیں کہ گھر میں جاتے ہوئے وہ اس کو بند کر کے جاتا تھا۔ بڑا ہی ایک ٹاکسک قسم کا جو انسان ہوتا ہے نا، وہ اس طرح کا تھا سلمان۔ وہ نہ تو اس کو اپنے پیرنٹس کے ساتھ اوپنلی بات کرنے دیتا تھا، نہ وہ اس کو زرناب کو کہیں باہر آنے جانے دیتا تھا، نہ اس کی یہاں پہ کوئی سرکل بنا کہ بھی کسی کے ساتھ اس کی دوستی ہو جائے، وہ یہاں پہ لونلی فیل نہ کرے، نہ وہ کہیں مطلب آؤٹنگ کے لیے اس کے بغیر جا سکتی تھی، اور خود وہ سارا سارا دن نا جاب کے اوپر رہتا تھا۔ اور اس کا نتیجہ یہی نکلا کہ بھی ان کی آپس میں نا چاکی شروع ہو گئی، کہا سنی چلتی تھی، اور وہ یہ چاہتا تھا کہ بھی وہ زرناب کو نا دبا کے رکھے۔ لیکن اب چونکہ زرناب مطلب ایک آزاد ماحول میں جب انسان پلا بڑھا ہو، اب یہ نہیں ہو سکتا، مطلب یہ شادی اگر پاکستان میں زرناب کی ہوئی ہوتی نا تو وہ ان چیزوں کو شاید کسی نہ کسی حد تک مطلب اکاموڈیٹ کر جاتی کہ بھی پاکستان کا ماحول ایسا ہے، یا شادی سے پہلے اس کے والدین اس کا یہ مائنڈ جو تھا نا وہ کریٹ کر دیتے۔ لیکن اب یو کے میں شادی کر کے یہ ساری چیزیں مردوں سے ایکسپیکٹ کرنا تو یہ تو پھر مطلب عورتوں کے اوپر زیادتی والی ہی بات ہے۔ ان شارٹ اگر میں بات کروں نا تو سلمان ایک ٹاکسک مردوں میں سے تھا جس نے زرناب کی زندگی میں زہر گھول دیا تھا، اور صرف 1 سال کے عرصے کے اندر اندر زرناب نے جو تھا وہ سلمان سے علیحدگی کا فیصلہ کر لیا۔ بہرحال اب یہاں پہ رہتے ہوئے اب زرناب کو یہ تو بتانے والی بات نہیں نہ تھی کہ بھی پولیس کو آپ نے کال کرنی ہے، آ کے وہ انٹرفیئر کریں گے اور بڑی ہی آسانی کے ساتھ نا مطلب علیحدگی والا چکر چل جائے گا، اور اس کی ڈائیورس ہو گئی۔ اب جی آفٹر ڈائیورس کیا، اب سینیریو یہ ہے کہ بھی زرناب کا جیسے میں نے بتایا کہ اس کے فادر کی ڈیتھ ہو چکی ہے، یہاں پہ یو کے میں یہ کسی کو بھی نہیں جانتی ہے، کوئی ایک سنگل فرینڈ بھی نہیں ہے اس کی جو کہ مطلب آپ کہیں کہ بھی زندگی گزارنے کے لیے اس کا کوئی سہارا بن جائے، یا مطلب جو ہے اس کو یہاں پہ رہتے ہوئے کوئی ہوم ٹائپ فیلنگ آنا شروع ہو جائے۔ اور علیحدگی تو اس کی ہو گئی ہے، لیکن اب اس کے بعد کیا ہے کہ بھی والدہ بیمار ہیں اور کینیڈا میں مقیم ہیں، اور چھوٹے بھائی کی شادی ہو چکی ہے اور وہ وہاں پہ اپنی بیوی کے ساتھ ہنسی خوشی اس کی زندگی جو ہے وہ گزر رہی ہے۔ لیکن زرناب اب اس کشمکش میں ہے کہ آیا کہ وہ اب یہاں پہ یو کے میں ہی رہتے ہوئے اپنی زندگی کو آگے کنٹینیو کرے، یا کہ اس کو کینیڈا واپس چلے جانا چاہیے اپنے پیرنٹ یعنی کہ اپنی والدہ کے پاس، وہ وہاں پہ واپس چلی جائے، اور آف کورس وہاں پہ جا کے اس کو کیا ہے کہ بھی وہی باتیں ہوں گی، آپ لوگ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، جب بھابھی گھر میں آ جائے اور بھائی ہو، اس کی شادی ہو چکی ہو اور والدہ بیمار ہو، تو پھر اس وقت وہاں پہ اس گھر میں نو ڈاؤٹ کہ انسان کے لیے شادی سے پہلے مطلب لڑکیوں کے لیے وہ گھر اپنا ہوتا ہے، لیکن شادی کے بعد نہ جانے ایسا کیا بیت جاتا ہے کہ بھی وہ گھر اچانک سے پرایا ہو جاتا ہے۔ وہ یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئی ہے کہ کیا اب وہ یہاں پہ یو کے میں رہتے ہوئے جاب وغیرہ سٹارٹ کر لے، اپنی یہاں پہ زندگی جو ہے اس کو مطلب رینٹ پہ گھر لے لے گی، زندگی اس کی سٹارٹ ہو جائے گی، اور پھر مطلب زندگی میں آگے اسے مزید شادی کر لینی چاہیے، اور وہ مطلب اس ڈیسیژن پہ نہیں پہنچ پا رہی کہ اگر وہ واپس کینیڈا جاتی ہے تو وہاں پہ چلو پھر بھی تھوڑا سہارا ہوگا کہ بھی والدہ ہیں اور بھائی بھی ہے، لیکن کیا کہ بھی اگر وہ یہاں پہ رہتے ہوئے زندگی کنٹینیو کرتی ہے تو پھر یہاں پہ اس کو دوبارہ سے شادی کرنی پڑے گی، کہ کیا عورت کے لیے زندگی میں شادی ہی تمام مسائل کا حل ہوتی ہے، کہ اگر اس کے لیے ایک ایکسپیریمنٹ جو ہے وہ اچھا نہیں رہا، اور کیا کہ بھی اس نے اس ٹاکسک ریلیشن سے اپنے آپ کو آزاد کروا لیا ہے، بجائے اس کے کہ گھٹ گھٹ کے یہاں پہ زندگی گزارتی، اس نے اپنے آپ کو مطلب زندگی میں آگے بڑھ گئی، لیکن اب بڑھنے کے بعد یہ ہے کہ مزید زندگی کو آگے وہ کس طرح سے لے کر چلے۔
اگر وہ یہیں پہ UK میں رہتے ہوئے یا کینیڈا واپس جا کے دوسری شادی کرتی ہے، تو وہ اگر دوسرا ایکسپیریمنٹ بھی کامیاب نہ ہوا تو دین اس کی زندگی میں کیا ہوگا؟ مطلب کہ بھی انسان ایک اس کی زندگی میں اس طرح کا واقعہ ہو جائے، کسی اس طرح کے زہریلے انسان سے اس کا تعلق پڑ جائے نا، تو پھر کیا کہ اس کو زندگی میں کوئی بھی رشتہ ناتا نا اچھا نہیں لگتا ہے۔ اور اسپیشلی اتنی جلدی، مطلب ابھی کہ اس کے بریک ڈاؤن ہوا ہے اور بہت ہی کم ٹائم پیریڈ ہوا ہے، وہ ایک شاکنگ سی سچویشن میں سے گزری ہے۔ ابھی تو فی الحال وہ دوسری شادی کے بارے میں سوچ بھی نہیں رہی، لیکن کیا کہ بھی وہ یہ آپ لوگوں کی رائے کا انتظار کر رہی ہے کہ اسے کیا کرنا چاہیے، یہاں پہ UK میں رہتے ہوئے اپنی لائف کو مزید کنٹینیو کرے یا کہ کینیڈا واپس چلی جائے، وہاں پہ جا کے یہ نہ ہو کہ بھی بھابھی ہے اور مطلب کہ بھی ایک دوبارہ سے اس فیملی میں جا کے رہے گی تو مزید مسئلے مسائل جنم لیں گے۔ آپ اپنی رائے کا اظہار کر کے زرناب کی مدد کر سکتے ہیں، اور جی باقی جہاں پہ بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، زندگی میں ہمیشہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے بنیں۔ کبھی بھی ایسا نہ سوچیں کہ بھی اگر ہم دوسروں کی زندگیوں میں ٹربلز کریٹ کریں گے، دوسروں کو ہم ہیڈک پہنچائیں گے، ان کے راستے میں روڑے اٹکائیں گے، تو ہماری اپنی زندگی جو ہے وہ سموتھلی چلتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں ڈھیر و ڈھیر آسانیاں پیدا فرمائے۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں with something new and something very interesting. Until then, اللہ حافظ۔